السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق اور اسرا سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد جن حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گزرے،
وہ حالات عام حالات نہ تھے. انہیں سمجھنے کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں کو جو تکالیف پہنچی ہیں وہ ایک طرف، اور مجھے جو تکلیف اور تکالیف پہنچی ہیں وہ ایک طرف. یعنی اس قدر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف سے، حالات سے، پریشانیوں سے، مصائب سے گزرنا پڑا. پھر ایسے حالات بھی آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی سرزمین میں اس زمین کو تنگ کر دیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، حتیٰ کہ کوئی شخص آپ کو کوئی چیز دے نہیں سکتا، بیچ نہیں سکتا. اور ایسی شدت کے حالات گزرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان حالات میں شیب ابی طالب میں 3 سال تک پتے کھا کر کے گزارا کیا، پتے کھا کر کے گزارا کیا. کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ کوئی ہمیں اجناس یا غلہ پہنچا دے یا ہمیں بیچ دے. اور انہی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اگرچہ کافر تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور ایک بڑے سردار تھے، مسلمہ شخصیت تھے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسباب کی دنیا میں ایک درجہ ڈھال کی حیثیت رکھتے تھے. ان کا انتقال ہو گیا اسی اثنا میں. پھر اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن طائف میں تشریف لے گئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ شاید مکہ والے نہیں تو وہ لوگ مان لیں گے. لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مایوسی ہوئی. ان لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا گوارا نہ کیا، بلکہ آپ کو لہو لہان کر دیا. ان پیدر پے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پریشان تھے. اللہ کے وعدوں پر تو یقین تھا. اللہ پاک نے سن 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا اعزاز بخشا. یہ سفر معراج پوری انسانی تاریخ میں اور پوری
تاریخ نبوت میں، تمام نبیوں میں، ساری انسانیت میں صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف بخشا، نہ اس سے پہلے کسی اور کو، نہ اس کے بعد کسی اور کو۔ اور اللہ پاک نے، چونکہ یہ ایک بڑا واقعہ تھا اور عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ تھا، عقل میں نہ آنے والا واقعہ تھا، تو اللہ پاک نے اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں میں اور 27ویں پارے سورہ نجم کی 18 آیتوں میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ جو صرف عقل کے بل بوتے پر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ اس سفر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو سبحان کے لفظ سے بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سبحان کے معنی ہیں عیبوں سے پاک، نقائص سے پاک، خامیوں سے پاک، کمزوریوں سے پاک، عجز سے پاک۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں، کوئی ذات آپ کو لے کر کے گئی ہے، وہ ذات پاک ہے جو آپ کو اس سفر پر لے کر کے گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس پورے واقعے میں 30 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ واقعہ احادیث میں مروی ہے، یعنی 1 2 3 4 نہیں، 30 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس واقعے کو نقل کرنے والے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ واقعہ بیداری کے عالم میں ہے۔ خواب نہیں۔ دیکھیں، ہم میں سے کتنے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب میں نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ میں طواف کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ میں روضہ رسول پہ کھڑا ہوں۔ اب کوئی آدمی بھی شک نہیں کرتا، کہتا ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ یہ ناممکن سی بات، ہاں بھی خواب ہے اور خواب میں ایسا ہو سکتا ہے، تو خواب کی بات کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر یہ خواب ہے، بیداری کا واقعہ نہیں ہے، تو پھر اللہ کو اس کو بیان کرنے سے پہلے سبحان کا لفظ لانے کی ضرورت ہی نہ تھی، پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اگر یہ خواب ہوتا، اور خواب میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں ہوں، آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ بھی خواب میں دیکھا کہ امریکہ میں ہے، خواب میں دیکھا کہ فلاں جگہ ہے، خواب میں دیکھا فلاں جگہ ہے، تو بھئی خواب ہے تو خواب ہے۔ لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ بیداری کے عالم کا واقعہ تھا، اور اسی لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے سبحان کا لفظ ذکر کیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی طاقت کو اپنی عقل کے اوپر نہ پرکھو، وہ قدرت والی ذات ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب مجھے یہ سفر کروایا تو سفر شروع کرنے سے پہلے میرے سینے کو چاک کیا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طرف یوں اشارہ فرمایا، آپ کا سینہ چاک ہوا، آپ کا قلب اطہر نکالا گیا، اس کو زمزم سے دھو دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر وہیں رکھ دیا گیا. پھر اشارہ فرمایا، ٹھیک ہو گئے. دیکھیں یہ باتیں تعجب والی ہیں، لیکن جو اللہ کا نبی زمین پر کھڑے ہو کر آسمانوں پر اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، یہ معجزہ نہیں، یہ معجزہ نہیں. اللہ پاک کی ذات جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بستی کو فرشتے آتے ہیں، پروں پر پوری بستی کو اٹھاتے ہیں، آسمانوں سے نیچے پٹک دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اگر عقل کے اوپر جائیں گے تو پھر قرآن کا بھی انکار کرنا پڑ جائے گا، اگر عقل پر جائیں گے تو پھر اللہ کی ذات کا بھی انکار کرنا پڑے گا. اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، اللہ کو کیسے مانیں گے؟ عقل پر جائیں گے تو پھر انسان کا فرشتے سے ملاقات ہونا یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہی سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح سے میرے قلب اطہر کو دھویا گیا. اور علماء نے لکھا کہ اس موقع پر جو آخرت میں جام کوثر پلایا جائے گا اس سے آپ کے قلب اطہر کو نہیں دھویا گیا، بلکہ زمزم سے، اس پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا. تو علماء نے لکھا کہ زمزم کی اس آب کوثر سے، جام کوثر سے فضیلت زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا ایک سواری لے کر کے آئے جو گھوڑے سے چھوٹی اور خچر سے قدرے زیادہ یا اس کے برابر سفید. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر سوار ہوئے اور اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک اس کا ایک قدم تھا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں اور حقیقت اس کی اللہ ہی جانتے ہیں، حقیقت اس کی اللہ ہی جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سفر میں جب ہم نے سفر شروع کیا تو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی اور ایک بوڑھا شخص تھا، اس نے آواز دی، مجھے اپنی طرف مخاطب کیا، متوجہ کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں اور نہ ان کی بات کا جواب دیں، بس آپ نکلیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو بعد میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بوڑھی عورت تھی یہ تو دنیا تھی، یہ دنیا تھی.
اور یہ اتنی ہی باقی، جیسے اس بوڑھی عورت کی عمر باقی ہے، اس دنیا کی اتنی ہی عمر باقی ہے، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت دنیا میں متوجہ ہو کر کے گمراہ ہو جاتی۔ اور بوڑھا جو تھا یہ ابلیس تھا، شیطان تھا، جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور آگے چلا تو اللہ پاک نے کچھ عالم برزخ کے حالات میرے سامنے کھول دیے۔ برزخ کے معنی ہیں پردے کے، یعنی جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے پردے میں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جاتے ہیں اور وہ پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں، مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو مجھے شدید تکلیف ہوئی، تو پوچھا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ علماء خطبہ ہیں جو لوگوں میں باتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے، یا وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میں اور آگے چلا تو میں نے دیکھا ایک شخص، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے ناخن بڑے بڑے ہیں اور تانبے کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے جسموں کو گوشت نوچ رہے ہیں۔ تو جب میں نے دیکھا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں۔ اور اس گناہ کو آپ نے بہت سخت گناہ قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گوشت فرشتے کاٹ رہے ہیں، اور فرشتے ان کا گوشت کاٹ کاٹ کر کے انہیں کہہ رہے ہیں کھاؤ کھاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے نقائص، خامیاں، عیوب تلاش کرنے میں، ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے نا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوسروں کے خامیاں، دوسروں کے عیب لینا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے سروں پر فرشتے پتھر مارتے ہیں اور ان کے سر کچلے جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے ان کے سروں پر پتھر مارتے ہیں اور ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی ادائیگی میں سستی اور غفلت برتتے ہیں، جو نمازیں ادا نہیں کرتے، سوئے رہتے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں اور نماز چھوڑ دی، سوتے ہیں نماز چھوڑ دی، فجر کی نماز چھوڑ دی، باقیہ نمازیں چھوڑ دیں۔ فرمائیے وہ لوگ، کتنی عبرت کی بات ہے میرے پیارو۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت ہیں، آخری امت ہیں، امتوں کی سردار امت ہیں۔ اگر ہمارا یہ حال ہوگا تو باقیہ کا کیا حال ہوگا؟
پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ تھے میں نے دیکھا جو کانٹے دار جہنم کے کانٹے کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، انگارے کھا رہے ہیں اور ان کے پخانے کے راستے سے نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں۔ اب ہم سوچتے ہوں گے کہ ہم تو یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ آپ دیانتداری سے جائزہ لیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، کوئی سرکاری ملازم ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی پینشن ملنی ہے، بقیہ چیزیں ملنی ہیں، واجبات ملنے ہیں، اس کی بیوہ دھکے کھاتی پھرتی ہے، کوئی کام کر کے نہیں دے رہا، ہر آدمی پیسے مانگ رہا ہے، ہر آدمی پیسے مانگ رہا ہے، ہر آدمی پیسے۔ یہ یتیموں کا مال نہیں؟ اور کیا ہوتا ہے یتیموں کا مال؟ کوئی شخص انتقال کر گیا، جوان موت ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب لوگ گھر میں آ گئے، حکم تو یہ ہے کہ اس موقع پر آس پڑوس کے لوگ ان کی معاونت کریں، انہیں کھانا دیں، اور لوگ اس بہانے سے ان کا مال ہتھیاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ کانٹے اور جہنم کے انگارے پتھر کھا رہے ہیں، زقوم کھا رہے ہیں۔ فرمایا زقوم جہنم کا وہ درخت ہے، اس کا ایک قطرہ اگر اس زمین پر ڈال دیا جائے تو سارے کے سارے پانی کڑوے ہو جائیں، بدبودار ہو جائیں، اور یہ کھا رہے ہیں اور پخانے کے راستے سے نکل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بہت سارے لوگوں کے حالات دیکھے اور آپ نے ہمیں بتا دیے۔ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی پہلی امتیں گزری ہیں ان پہلی امتوں میں جو جو خرابیاں تھیں وہ صرف میری امت میں ساری خرابیاں پائی جائیں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج وہ نہیں ہو رہا، ناپ تول میں کمی نہیں ہے، مرد مرد کی شادی نہیں ہو رہی، قانون پاس ہو گیا۔ کون سی خرابی ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جو آج اس امت میں نہیں پائی جا رہی؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے، حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہم پر پتھر نہیں برس رہے، ہم پر آسمان نہیں ٹوٹ رہا۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی اللہ کی طرف سے حالات ہوں گے۔ اگر اعمال ٹھیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو حکمران لائیں گے وہ ایسے ہوں گے، آپ ان سے محبت کریں گے، وہ آپ سے محبت کریں گے۔ اور اگر ہمارے اعمال زمین پر ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے حکمران ایسے ہوں گے، ہم ان سے نفرت کرتے ہوں گے، وہ ہم سے نفرت کرتے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔